السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 12 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 400 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 32 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ فرانس میں نومبر میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حزب اختلاف پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی پابندیوں سے نکالنے کے حکومتی اقدامات کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ ان رہنماؤں کے مفادات ملک کے مفادات سے متصادم ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ FATF سے متعلق سینٹ سے مسترد شدہ بل کو منظور کروانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے، جبکہ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت FATF کی آڑ میں پاکستان کو پولیس اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے تاکہ حزب مخالف رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا سکے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق ملک کے مجموعی قرض کا حجم 36 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو قومی پیداوار یعنی GDP کا 87% بنتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت GDP کے 60% سے زائد قرض حاصل نہیں کر سکتی۔ تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان قرضوں اور ادائیگیوں کے حوالے سے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں GDP کے 60% کی حد قابل عمل نہیں رہ سکتی۔ قرضوں میں اضافے اور اس کی وجوہات کے بارے میں یہ تفصیلات ہمیں ہمارے نمائندے نے بھیجی ہیں۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے دور افتادہ وادی تیرہ کے سرحدی علاقے راجگال سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے بے گھر ہونے والے لوگوں کی واپسی کے لیے پچھلے جون کے وسط سے جاری احتجاجی دھرنا بدھ کے روز 57ویں دن داخل ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جاری اس احتجاجی دھرنے سے ابھی تک صوبائی حکومت نے کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع سمیت صوبائی دارالحکومت کراچی میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں ماہ بارش کا 36 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق 2 ماہ میں بارشوں سے اب تک کراچی میں 30 افراد وفات پا چکے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے جلد انعقاد کا خواہاں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا دیر پا حل بین الافغان مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ افغان قیادت افغانستان میں قیام امن کے لیے اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔
امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری تمام فریقوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات شروع کر کے افغانستان کے سیاسی مستقبل کا تعین کریں۔ دوسری طرف افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمار نے ایک انٹرویو کے دوران طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پروان صوبے کے مرکز چاری کر میں گزشتہ رات اچانک آنے والے سیلاب میں کم از کم 72 افراد وفات پا چکے ہیں، جبکہ 95 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے ایک ترجمان احمد تمیم عظیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اچانک آنے والے سیلاب میں 300 مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ وزارت کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں دوسرے صوبوں میں 5 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی پہلی فلم ڈائریکٹر اور اداکارہ صبا سحر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئی ہیں۔ منگل کو کابل میں حملے کے دوران علاج وہ کوما میں چلی گئی تھیں، جس کے 20 گھنٹے بعد بدھ کی صبح انہیں ہوش آیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق 3 نامعلوم مسلح افراد نے صبا سحر کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ کار میں سوار تھیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے منگل کے روز کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نئے طور پر آراستہ روز گارڈن میں تقریر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری زندگیاں مارچ کے مہینے سے تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں اور وہ اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے ورثاء کے ساتھ دلی ہمدردی محسوس کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اور خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں، تاہم وہ انہیں باور کرانا چاہتی ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں۔ میلانیا ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کے علاج اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے طبی عملے کی خدمات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ طبی عملے نے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی ہے اور وہ اور ان کے شوہر صدر ٹرمپ ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب آئندہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے حوالے سے ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور صدر ٹرمپ کے حامی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارت امیدوار جو بائیڈن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کورونا وائرس اور اس کے معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں۔ پیر کے روز شروع ہونے والا ریپبلکن پارٹی کا کنونشن جاری ہے، جس کے بیشتر سیشن کورونا وائرس کے باعث ورچوئل انداز میں منعقد ہو رہے ہیں۔ ماضی میں اس موقع پر ہزاروں ڈیلیگیٹس ذاتی طور پر کنونشن میں شرکت کرتے رہے ہیں، تاہم اس مرتبہ کووڈ-19 کے باعث صورتحال مختلف ہے۔ منگل کی شام کنونشن سے خطاب کرنے والوں میں وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی شامل تھے، جنہوں نے یروشلم سے کنونشن سے خطاب کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی تعریف کی، جبکہ دیگر مقررین نے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن پر معیشت، خارجہ پالیسی، امن و امان اور گن کنٹرول جیسے موضوعات کے حوالے سے ان کی حکمت عملیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پچھلے ہفتے جو بائیڈن نے اپنی پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی قبول کرنے کے بعد تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو بقول ان کے تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ وہ عالمی وبا پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ اپنا روزگار کھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ انہوں نے بدھ کے روز بحرین میں عہدیداروں سے خلیجی علاقے کے اتحاد اور ایران کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر بات چیت کی ہے۔ پومپیو نے منامہ میں بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ اس ہفتے کئی ملکوں کے دورے پر ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر مزید عرب ملکوں کے تعاون کے لیے کوشاں ہیں۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان مارگن آرٹیگس کے ایک بیان کے مطابق اس سے پہلے سوڈان کے دورے میں وزیر خارجہ نے سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان سے اسرائیل اور سوڈان کے گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔
پومپیو اپنے دورے کے اختتام پر عمان جائیں گے۔ امریکہ اور چین نے کئی شعبوں میں جاری کشیدگی کے باوجود اس سال جنوری میں طے پانے والے باہمی اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے منگل کو فون پر تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بات چیت کی ہے۔ اس معاہدے کے تحت چین 2 برسوں کے دوران امریکہ سے $200 بلین کا سامان خریدے گا، جن میں کاریں، مشینری، تیل اور زرعی پیداوار شامل ہیں۔ لیکن کورونا وائرس کے بحران کے سبب چین میں امریکی اشیاء کی طلب میں کمی ہوئی ہے، جس سے معاہدے پر عمل درآمد متاثر ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے الگ الگ جاری کیے گئے بیانات میں منگل کو ہونے والی گفتگو کی تصدیق کی گئی ہے۔ چین میں آباد زیادہ تر التائی زبان بولنے والے یغور نسل مسلمان اقلیت کے بہت سے افراد نے چین کے مبینہ جبر و استبداد سے بھاگ کر ترکی میں پناہ لے لی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین کی حکومت کے قائم کردہ نام نہاد اصلاحی کیمپوں میں رہنے والے یغوروں کی حالت حراستی کیمپوں میں رہنے والوں جیسی ہے، اور ایسے میں جب چین نے ترکی پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے تو یغور پناہ گزینوں کو ترکی میں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر لاحق ہے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست وسکونسن کے شہر کینوشا میں احتجاج کے دوران ایک شخص گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اتوار کے روز سے ایک سیاہ فام شخص کے پولیس کی شوٹنگ سے زخمی ہونے کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج کا مسلسل یہ تیسرا روز تھا۔ ہلاک ہونے والا شخص ان متعدد لوگوں میں شامل تھا جو گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، جبکہ احتجاج منگل کی رات سے بدھ کی صبح تک جاری رہا۔ منگل کے روز یہ احتجاج اس وقت پرتشدد ہو گیا جب 29 سالہ شخص جیکب بلیک کے والد نے بتایا کہ اس کا بیٹا اتوار کے روز پولیس کی گولیاں لگنے سے مفلوج ہو گیا ہے۔ دنیا کے تیز ترین ایتھلیٹ یوسین بولٹ کا کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ جمیکا سے تعلق رکھنے والے یوسین بولٹ نے چند روز قبل ہی اپنی 34ویں سالگرہ منائی تھی، جس کے لیے انہوں نے ایک بڑی پارٹی کا انعقاد کیا تھا۔ اس پارٹی میں چہرے پر ماسک پہننے یا سماجی دوری کی احتیاط کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ 8 مرتبہ اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے یوسین بولٹ نے پیر کو سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں مداحوں کو بتایا کہ انہوں نے اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا ہے، جس کے نتیجے کا انتظار ہے۔ پیر کی شب جمیکا کی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ یوسین بولٹ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد یوسین بولٹ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں اور ان کے مداحوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یوسین بولٹ مسلسل 3 اولمپکس مقابلوں میں 100 اور 200 میٹر کی دوڑ میں گولڈ میڈل جیتنے والے واحد ایتھلیٹ ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔